ایک مسلمان کا کون سا فرقہ ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کچھ یوں تھا، جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ کا فرمان کچھ یوں تھا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ آپ کا فرمان یہ تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آپ نے کہا تھا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرقے ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ اچھا، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ سوائے ایک کے وہ 74واں ہوگا کہ 73واں ہوگا؟ تو 73 کو آپ نے کیا کہا ہے؟ فرقہ کہا ہے کہ الگ سے کچھ کہا ہے؟ کیوں جی؟ جو کامیاب گروہ ہے، جنتی گروہ ہے، اس کو آپ نے فرقہ کہا ہے کہ فرقہ نہیں کہا؟ اس کو بھی فرقہ ہی کہا ہے، لیکن وہ فرقہ اسی دین پہ قائم ہے جو دین تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا۔ باقی سب الگ ہو گئے تو وہ ایک اسی حالت پہ رہا، نام ان کو بھی الگ رکھنا پڑ گیا۔ جب سب کے نام پڑ گئے تو ان کو بھی الگ نام اپنے لیے رکھنا پڑ گیا۔ تو اس لیے نام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کام کا ہے کہ آپ نے کیا دین میں نئے کام نکال لیے ہیں یا وہی دین ہے جس پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام چل رہے تھے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ پہچاننا مشکل ہے، حق پہچاننا، لیکن میں کہتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے بھائی عید میلاد النبی منا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا تھا؟ کہیں گے کیا تو نہیں تھا لیکن ہے نیکی کا کام۔ لیکن یہ تو مان لیا نا کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، مان لیا نا، تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہ پھر یہ وہ فرقہ نہیں ہے جو اس دین پہ ہو جس دین پہ صحابہ کرام تھے۔ محرم والوں کی طرف آ جائیں۔ محرم والے جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کا تعلق جس واقعے سے ہے، یہ واقعہ کب ہوا تھا جی؟ 61 میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو پھر یہ وہ گروہ نہ ہوا۔ تو اسی طرح آپ ہر گروہ کو پہچان سکتے ہیں، آخر میں آپ کو پھر وہ گروہ مل جائے گا جو بالکل اسی پہ ہے۔ اسی طرح نہ عید میلاد النبی، نہ وہ محرم کا ماتم، نہ کچھ اور، جو کچھ مدینے میں ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہی کامیاب گروہ ہے۔ اس کا حصہ بن جائیں اور قرآن و حدیث والے بن جائیں، صحابہ کرام والے بن جائیں۔